گوگل میں تحقیق کرے تو بھی نہیں ملا، کتابوں میں بھی نہیں ملا، چیٹ جی پی ٹی میں نہیں ملا، اے آئی کو پوچھے تو انہیں بھی نہیں بول رہا۔ قرآن کے بعد جو افضل کتاب ہے، اشرف کتاب ہے، فضیلت والی کتاب ہے، مرتبہ مقام والی کتاب ہے، وہ کون سی ہے؟ کون سی ہے؟ بخاری شریف۔ نا قرآن کے بعد سب سے زیادہ مقام و مرتبے والی، سب سے زیادہ صحیح کتاب، اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، اللہ کے کلام کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب وہ کون سی؟ بخاری شریف۔ اب بخاری شریف میں اگر دیکھا جائے، بخاری شریف میں اگر دیکھا جائے کہ اس مہینے میں کیا کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں یا اس 12 دن میں یا اس 12 تاریخ کو کیا کرتے تھے، 12 ربیع الاول کو، یا صحابہ اکرام کیا کرتے تھے، خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے، حضرت داخل ہوئے ربیع الاول میں۔ ربیع الاول کا معنی کیا ہے؟ ربیع الاول کی خصوصیت کیا ہے؟ ربیع الاول میں کرنا کیا ہے، نہیں کرنا کیا ہے؟ ان چند ضروری باتوں کی طرف انشاءاللہ روشنی ڈالنے کی کوشش کرو۔ پہلی بات ایک مختصر بتا دوں کہ جو مہینہ سفر المظفر کا گزر گیا، بعض لوگ اس کو منحوس مہینہ سمجھتے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر منحوس مہینہ سمجھنا ہی ہے، اگر سمجھنا ہے، ویسے تو کوئی شریعت میں منحوس مہینہ نہیں ہے، لیکن اگر منحوس مہینہ سمجھنا ہی ہے تو اس ربیع الاول کے مہینے کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایسی بات بول رہے نا حضرت، کتنی بڑی بات بول رہے نا، سوچیں، کیونکہ ربیع الاول کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا سے تشریف لے گئے وہ یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ تو اگر منحوس مہینہ کہنا ہوتا، اگر ہوتا، ویسا تو ہے نہیں، شریعت میں کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے، اگر ہوتا تو ربیع الاول سے زیادہ منحوس کون سا ہوتا بولو، جس میں دو عالم کے سردار دنیا سے روانہ ہو گئے، جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی کو چھوڑ کے گئے۔ پہلی چیز یہ ہو گئی کہ کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے۔ دوسری چیز، ربیع الاول کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ ربیع کہتے ہیں بہار، ربیع کہتے ہیں اچھا موسم، بہار جسے بولتے ہیں، یعنی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنا، پیڑوں پہ خوب پھول کھلے ہوئے ہونا، پودوں پہ، پیڑوں پہ خوب پھول کھلے ہوئے ہونا، ایک دم ٹھنڈا موسم، نہ زیادہ دھوپ نہ زیادہ بارش نہ زیادہ ٹھنڈ، بلاسمز جسے بولتے ہیں انگلش میں، بہار، خوبصورت موسم، سکون دینے والا موسم، ایسے موسم کو بولتے ہیں ربیع۔ ربیع الاول یعنی پہلی بہار، یعنی اس سال کے بہاروں میں سے یہ مہینہ جو ہے پہلی بہار کا مہینہ ہے۔ یہ ہو گیا اس کے نام کا مطلب۔ اب بہت سارے لوگ جو ہے اس مہینے کی فضیلت جاننا چاہتے ہیں، اس مہینے میں کرنا کیا ہے، نہیں کرنا کیا ہے، یہ چیزیں جاننا چاہتے ہیں۔ تو اس مہینے میں کرنے کی چیزیں کیا ہے، خاص خصوصی کیا کام ہے اس مہینے میں، ربیع الاول کے مہینے میں کرنے کے، چاہے وہ شروع کے 12 دن ہو، یا چاہے وہ 12 تاریخ کو ہو، یا چاہے پورا مہینہ ہو، کرنا کیا ہے اس مہینے میں؟ پہلی چیز
جب قرآن پاک میں دیکھا گیا کہ اس مہینے کی فضیلت کیا ہے، اس مہینے میں کرنا کیا ہے، بہت دیکھنے کے بعد، بہت سوچنے کے بعد، بہت گھنگالنے کے بعد، ترجمے دیکھنے کے بعد، تفسیر دیکھنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ قرآن میں ربیع الاول کے مہینے کا ذکر ہی نہیں ہے۔ ربیع الاول مہینے کا تذکرہ نہیں ہے قرآن میں، کیا کرنا یہ مہینے میں، کیا نہیں کرنا، ایسا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ تو قرآن سے تو اس کا جواب نہیں ملا کہ یہ مہینے میں کرنا کیا، یہ مہینے میں کیا نہیں کرنا۔ قرآن کے بعد جو افضل کتاب ہے، اشرف کتاب ہے، فضیلت والی کتاب ہے، مرتبہ مقام والی کتاب ہے، وہ کون سی ہے؟ کون سی ہے؟ بخاری شریف۔ اجنا قرآن کے بعد سب سے زیادہ مقام و مرتبے والی، سب سے زیادہ صحیح کتاب، اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، اللہ کے کلام کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب وہ کون سی ہے؟ بخاری شریف۔ اب بخاری شریف میں اگر دیکھا جائے، بخاری شریف میں اگر دیکھا جائے کہ اس مہینے میں کیا کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں یا اس 12 دن میں یا اس 12 تاریخ کو کیا کرتے تھے، 12 ربیع الاول کو، یا صحابہ اکرام کیا کرتے تھے، خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے، عمر فاروق خلیفہ دوم رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی تیسرے خلیفہ، حضرت علی مرتضی چوتھے خلیفہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، حضرت حسن، حضرت حسین جو نبی کی آنکھوں کے تارے، حضرت فاطمہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، دختر نیک اختر، ان کے سارے زمانے اگر اٹھا کے دیکھے، اور اس کے بعد خلافت، اس کے بعد تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، امام مالک، امام جعفر صادق، امام زید العابدین رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان ساروں کا تابعین، تبع تابعین کا زمانہ اگر دیکھا جائے، اب ان کا زمانہ تو بخاری شریف میں شاید، مطلب بخاری شریف تو تابعین تبع تابعین کے زمانے میں نہ لکھی گئی، تو انہوں نے بھی کیا تو تذکرہ کرے ہوں گے بخاری شریف میں۔ تو جب بخاری شریف میں دیکھا گیا کہ ربیع الاول میں کرنا کیا ہے، نہیں کرنا کیا ہے، تو بخاری شریف کے سارے عنوانات دیکھنے کے بعد، ہزاروں کی تعداد میں حدیثیں ہیں اس بخاری شریف میں، ہزاروں کی حدیثیں دیکھنے کے بعد، عنوان دیکھنے کے بعد، اس کا انڈیکس دیکھنے کے بعد، اس کا کانٹیکسٹ دیکھنے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ بخاری شریف میں بھی ربیع الاول کے کیا بھی فضیلت کا تذکرہ نہیں ہے، کیا بھی لکھو نہیں ہے، یہ مہینے میں کیا کرنا کیا نہیں کرنا کا، تو بخاری شریف میں نہیں ہے لکھو۔ اس کے بعد مسلم شریف، اس کے بعد ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، موطا امام مالک، موطا امام محمد، بیہقی، بہت ساری کتب احادیث ہے۔ کسی بھی کتب احادیث میں ربیع الاول کے مہینے میں کیا کرنا، یہ 12 تاریخ کو کیا کرنا کیا نہیں کرنا، کیا بھی لکھو نہیں ہے، سچ میں کیا بھی لکھو نہیں ہے اس کے بارے میں۔ اب اگر کوئی کچھ اس مہینے میں کوئی، اب ایسا کرتے نہ کرنے والے بہت جگہ، اگر کوئی اس مہینے میں کوئی خاص کام کر رہا تو وہ اس کی مرضی ہو، وہ اس کی خواہش ہو، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ دین سے تعلق ہوتا تو کتابوں میں لکھو رہتا، صاف سیدھی بات۔ اگر دین سے تعلق ہوتا تو قرآن میں رہتا تھا، حدیث میں رہتا تھا، باقی حدیث کی کتبوں میں رہتا تھا، ولیوں کی زندگی میں رہتا تھا۔ مجھے تو، میں جتنی کتابیں دیکھیں، مجھے تو اس کے بارے میں نہیں ملا کبھی۔ باب عید الاضحیٰ کا تو ذکر ہے، عید الاضحیٰ کا باب کا تو ہے حدیث میں، باب عید الفطر کا تو ہے، عید الفطر کا باب کا تو ہے، لیکن باب عید میلاد النبی یا باب جشن عید میلاد النبی ایسا کوئی باب ہی نہیں ہے، مجھے نہیں ملا، مجھے تو نہیں ملا۔ گوگل میں تحقیق کرے تو بھی نہیں ملا، کتابوں میں بھی نہیں ملا، چیٹ جی پی ٹی میں نہیں ملا، اے آئی کو پوچھے تو انہیں بھی نہیں بول رہا۔ پھر جو لوگ کر رہے ہو، کیا کر رہے ہیں، انہوں خواہش پوری کر رہے ہیں، ان کی مرضی ہو، دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صرف اتنی بات ملتی حدیثوں میں
صرف اتنی بات ربیع الاول کے متعلق نہیں، سب سے پہلے تو کتابوں میں 12 ربیع الاول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھڈے کا تو گارنٹی نہیں ہے۔ میں برتھڈے کا لفظ یہ تو بولوں گا تو میلاد النبی ہمیں بولتے نہیں، اس کا معنی کیا؟ میلاد معنی برتھڈے، میلاد کا معنی انگلش میں برتھڈے آتا ہے۔ اولد یولد ایلادن فہو میلاد، یہ میلاد جو ہے اس میں ظرف بن سکتا ہے، اگر عربی گرامر جانتے تو یہ میری بات سمجھ میں آتی۔ تو میلاد یعنی پیدا ہونے کا وقت، برتھ ڈے۔ میلاد النبی برتھ ڈے آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کا برتھ ڈے۔ اب صاف سیدھی بات، برتھ ڈے منانا اسلام میں جائز ہے؟ میں بولتا نہیں ہے کہ نہیں، تمہیں سمجھ لے وہ بات۔ خیر، تو میرا بتانے کا مقصد یہ کہ ایک چیز کا تذکرہ حدیثوں میں ملتا، ایک چیز کا تذکرہ، وہ کیا ہے کہ رسول 12 ربیع الاول کے بارے میں نہیں ہے، یہ بھی یہ جو اب میں حدیث بتا رہا ہوں یہ 12 ربیع الاول کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ پیر کے دن کے بارے میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے تھے، یہ تو کنفرم ہے۔ ڈیٹ کیا تھی یہ کنفرم نہیں ہے حدیثوں میں، کون سے حدیث میں بھی کنفرم گارنٹی یہ ڈیٹ کا تو لکھو نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سے دن پیدا ہوئے کا تو لکھو نہیں ہے۔ کسی حدیث میں 9 تاریخ کا تو ہے، کسی میں 11 ہے، کسی میں 12 ہے، کسی میں 13 ہے، 3-4 مختلف روایتیں ہیں اس کے بارے میں کہ کون سے ڈیٹ کو نبی پیدا ہوئے، گارنٹی نہیں ہے کون سے ڈیٹ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ لیکن ایک عمل ملتا، وہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن، 12 ربیع الاول نہیں، ربیع الاول نہیں، ربیع الاول کا مہینہ نہیں، پیر کا دن، ایوری منڈے، ہر پیر روزہ رکھتے تھے۔ جب صحابہ پوچھے کہ یا رسول اللہ کہیں تو تمہیں پیر روزہ رکھتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ آج کے دن میرے پیدائش کا دن ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا برتھ ڈے اگر مناتے حالانکہ منائے نہیں انہوں اپنا برتھ ڈے، اگر مناتے تو پیر کے دن مناتے، اور وہ بھی کیسا؟ روزہ رکھ کے مناتے۔ یہ شریعت کا طریقہ۔ باقی جو طریقے آج چل رہے ہیں وہ لوگوں کی خواہشات کے طریقے، اس کے متعلق مجھے تذکیہ آج کرنا نہیں ہے، کیونکہ میں قرآن حدیث کی بات بتانے بیٹھا سا، کون ادنا کیا کر رہے وہ بولنے نہیں بیٹھا۔ انہوں ایسا کرتے نہ انہوں ویسا کرتے نہ انہوں یہ نہیں کرتے نہ انہوں، ہم کا سمبندی نہیں، کون کیا کرتے ہیں۔ قرآن حدیث کیا بول رہی، صحابہ رسول اللہ تابعین کیا بول رہے، بزرگان دین کیا کرے وہ کریں گے، ہم اسی کو بات، اس میں کسی کو اختلاف نہیں نا، صحابہ میں، تابعین میں، حدیثوں میں، قرآن میں، اس میں کسے تھے کہ تمہیں صحیح ہے ہمیں غلط، ایسا کیا تھے کیا اس میں نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو میں بتایا، ربیع الاول کا مطلب، ربیع الاول کا مقصد، ربیع الاول کی فضیلت، ربیع الاول کی وعیدیں، یہ اس کے متعلق تھوڑا سا ڈیٹیلز بتا دیں۔ اب ایک چھوٹا سا عزم کریں گے، ارادہ کریں گے۔ میں رمضان کا مہینہ جب شروع ہوا تھا تب ایک بات بتایا تھا کہ رمضان کا مہینہ اللہ کا مہمان ہے، اور مہمان کی صحیح میزبانی جب ہوتی تب ہمیں انہیں کیا چاہتا وہ دینا اسے۔ شاید میں سمجھا پا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ مہمان کی صحیح میزبانی کب ہوتی؟ جب انہیں کیا چاہ رہا وہ دینا ہمیں اسے۔ مثال کے طور پر، یہ مثال پہلے بھی دیا تھا میں، اگر کوئی شوگر پیشنٹ ہے، ہمارے گھر کو آیا مہمان، سمجھو ہمارے پھپھا ہمارے ماموں آئے گھر کو، سگے آئے ہمارے گھر کو، انہوں ایک دم ہائی لیول کی شوگر ہے ان کو، اب ان کے سامنے ہمارے گھر کو ماموں آئے نہ تو 10 قسم کی مٹھائی لا کر رکھ رہے، یہ میزبانی ان کی۔ کئی تو بھائی کیا غلطی، مہمان کے سامنے مٹھائی رکھنا غلط کیا غلطی اس میں؟ کئی کو میزبانی کئی کو نہیں ہے، اعلیٰ درجے کی میزبانی نا، شہر کے مہنگے مٹھائیاں لا کر رکھے نا، ایک سے ایک مٹھائی، کبھی زندگی میں ماموں دیکھے نہ رہیں گا ویسے مٹھائیاں منگائے، وہ میزبانی صحیح ان کی۔ کئی کو
ان کے مزاج کے مطابق میزبانی کرنا، سو ہماری استطاعت ہماری خواہش کے مطابق نہیں۔ ایک آدمی جو ہے، یوں سمجھو ایک آدمی سر میں بالانچ نہیں ہے، اسے لے جا کو 1,00,000 روپے کی کون گئی گفٹ کر رہے ہیں، لے بھائی یہ تحفہ میری طرف سے برتھ ڈے کا گفٹ کر رہا ہوں، یہ اس کی خوشی کا باعث کی نہیں، اس کی شرمساری کا باعث۔ سوچنے والی بات ہے نہیں؟ یعنی ہمیں جس آدمی کے ساتھ برتاؤ کر رہے، برتاؤ اس اعتبار سے کرنا کہ انہیں کیا چاہ رہا، اس اعتبار سے نہیں کرنا کہ ہمیں کیا چاہ رہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دینا۔ تو جب رمضان ہمارے پاس آتا تو ہمیں یہ سوچنا کہ رمضان کیوں آیا، یہ نہیں سوچنا کہ ہمیں کیا پکانا اب اس میں، یہ نہیں سوچنا کہ اب ہمیں کیا کرنا، نہیں انہیں کہیں کو آیا پہلے وہ دیکھیں گے، انہیں کیا لینے کے واسطے آیا ہمارے سے، یا کیا دینے آیا انہیں ہم نے تقویٰ سکھانے آیا۔ رمضان کہیں کو آتا ہمارے پاس تقویٰ سکھانے آتا، اللہ کا ڈر سکھانے آتا، پرہیزگاری سکھانے آتا۔ تو جب رمضان ہمارے پاس آیا، ہمیں 1 مہینے تک اس سے ٹرینڈ ہو کے اچھی خاصی تقویٰ پیدا کر لیے، اچھا خاصا ہمیں ٹرینڈ ہو گئے اس سے، تب ہمیں رمضان کا صحیح حق ادا کرے سرکار، ہو کہ نہیں؟ ہو کہ نہیں؟ اگر کوئی بندہ رمضان کے پورے 30 روزے رکھا اور تقویٰ اختیار کر لیا، لیکن رمضان کی شام میں ایک بار بھی افطار پارٹی کرے نہیں انہیں، رمضان کی شام میں ایک بار بھی خول بازار جا کو چکن 65 کھایا نہیں انہیں، رمضان کی شام میں ایک بار بھی انہیں مغرب کے بعد سموسے کھایا نہیں، تو انہیں رمضان کا حق ادا کرے سرکار کی نہیں؟ روزے پورے رکھا اور تقویٰ پیدا کریا، لیکن جو کام لوگاں کرتے پابندی سے سموسے کھانا، سحری کے بعد جا کے چائے پینا، یہ کام نہیں کرے انہیں، تو اب انہیں رمضان کا حق ادا کرنے والا کہ نہیں؟ بے شک کرنے والا، کیونکہ رمضان کئی کو آیا وہ مقصد پورا کر رہا ہوتا ہے، اپنے کیا ہونا وہ مقصد نہیں پورا کر رہا۔ تو بالکل اسی طریقے سے میں رمضان کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں، بالکل یہ سچویشن آج ہمارے پاس ربیع الاول کی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر مان لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مہینے میں دنیا میں آئے، پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، مان لیے اگر، حالانکہ جیسا میں بتایا کہ ان کے برتھ ڈے کا جو فکس ڈیٹ ہے وہ کتابوں میں لکھو نہیں ہے، فکس 12 ربیع الاول کی نہیں، 11 کی، 9 کی، مختلف ڈیٹا ہے، لیکن مان لیے ہمیں ربیع الاول کی 12 تاریخ کو شروع پیدا ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب ہمیں رسول اللہ جب دنیا میں تشریف لائے، انہوں بھی تو ایک نبی کی، اللہ کی طرف سے گفٹ نا ہمارے واسطے، ارے نبی سے بڑھ کے کوئی انعام ہے اللہ کے ہی، نبی سے بڑھ کے کوئی نعمت ہے اللہ کی ہمارے واسطے نہیں ہے۔ دنیا کی ساری کائنات ایک طرف، نبی کی نعمت، نبی کی ذات ایک طرف، ہو کہ نہیں؟ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس دنیا میں تشریف لائے تو ان کو کیا ہونا، ہمیں ویسی زندگی گزارنا نہیں، ہم نے کیا ہونا وہ کام ان کو کر کو دکھانا۔ صاف سیدھی بات ہے، کوئی زیادہ ڈیپ بات نہیں ہے نہیں اس میں، کوئی زیادہ گھما پھرنے کی بات نہیں ہے نہیں اس میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، اللہ کی طرف سے، اللہ کا بھیجے ہوئے رسول، انہوں پڑھتے نہیں میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت جگہ بولے ہم نے تمہیں میں سے تمہارے درمیان ایک رسول بھیجا، اور کہ نہیں اللہ بھیجے کہ نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ طرف سے بھیجے گئے، ہماری طرف آئے، انہوں ایک نعمت بن کو آئے، ایک گفٹ بن کو آئے، ایک تحفہ بن کو آئے، تو اب ہمیں ان کی میزبانی کرنا، یعنی ان سے محبت کرنا، ان سے لگاؤ کرنا، ان سے عشق کرنا۔ تو عشق جو ہمیں کرنا ہے وہ ان کو ہونا سر کا کرنا نہیں، ہم نہ ہونا سر کا کرنا، ان کو ہونا سر کا کرے تو صحیح عشق ہو، نہیں تمہارا عشق تمہارے پاس رکھ لے، ہمارا یہ عشق دیکھو گا دکھائے تو یہ کیسا عشق ہمارا، یہ کیسی محبت ہماری، شاید میں سمجھا پا رہا ہوں آپ لوگوں کو بات۔ تو اس مہینے سے میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، جو لوگ جو کر رہے ہیں ان کا عمل ان کے ساتھ، لیکن ہمیں کریکٹ کر رہے کہ غلط کر رہے ہو تو سوچنا نا، مہمان آیا اللہ کا، نعمت آئی اللہ کی، حالانکہ ساری کائنات میں سب سے عظیم الشان نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، سب سے عظیم الشان نعمت اللہ کی نعمت آئی ہمارے پاس، لیکن وہ نعمت کس وجہ سے آئی، کیوں آئی وہ نعمت ہمارے پاس؟
اس لیے ہے کہ ہمیں اسٹیجر لگا کے ان کی سال میں ایک بار تعریف کر ڈالیں گے، ہو گیا حق ادا ہو گیا. اسی لیے ہے کہ ہمیں جو ہے سال میں ایک مرتبہ اچھا ٹھکرے داڑھی ٹوپے رکھ لیں گے، اس کے بعد پھر 12 تاریخ کے بعد نکال کو چھٹیں گے. اس لیے وہ نعمت ہمارے پاس. اس لیے کیا نہیں، جمعہ ہمیں عطر سرما لگا لیں گے، اس کے بعد جمعہ چلے گا تو ہفتے کے دن پھر ہمارے اصلی بھیس میں آ جائیں گے. اس لیے ہی وہ نعمت ہمارے پاس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اسرے تشریف لائے نہیں، شاید کیا کنفرم نہیں، وہ کام کے واسطے آئے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہ اچھا کپڑے پہنانے آتے، ہم نہ خوب کھلانے پلانے آتے، ہم نہ خوب اچھی زندگی گزارنے کا سکھانے آتے، تو سب سے زیادہ اچھا کھانا، سب سے زیادہ اچھے کپڑے صحابہ پہنتے تھے. پہنے کیا صحابہ ویسے کپڑے؟ جیسے ہی ربیع الاول آتا تھا صحابہ شاپنگ کو نکلتے تھے. کیا ہمارے نبی کی پیدائش کا مہینہ ہے، چلو شاپنگ کریں گے؟ ایسا کبھی سنے؟ کوئی روایت سنے، کوئی حدیث سنے، کسی بیان میں سنے؟ نہیں سنے ہوں گے، کیونکہ حدیثوں میں اس کا تذکرہ نہیں ہے ربیع الاول کا. کیا سنیں گے حدیثوں میں؟ نہیں سنے ہوں گے. کیا کبھی ایسا سنے کہ ربیع الاول کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فلاں چیز پکتی تھی؟ یا چھوڑو، رسول اللہ تو نہیں پکاتے تھے، اپنا برتھ ڈے خود پیک کر لیں گے انہوں. صحابہ رسول اللہ کے زمانے میں ایسا پکاتے تھے ان کے برتھ ڈے کے دن، ایسا کوئی خاص ڈش سنے؟ حالانکہ ان کے زمانے میں تھے نا، مشہور ڈشاں تھے نہیں. جو کی روٹی مشہور تھی ان کے زمانے میں، سرکہ مشہور تھا ان کے زمانے میں، تھے کھانے پینے کے آئٹم. ایسا تو نہیں کہ انہوں ایک دم جو ہے جنگلی لوگوں کی طرح جیتے تھے. وہ زمانے میں کھانا نہیں تھا، اچھے خاصے چیزیں پکاتے تھے انہوں بھی. سرکہ کھاتے تھے، گھی کھاتے تھے، جو کی روٹی کھاتے تھے. یہ مشہور چیزیں تھے ان کی. گوشت پکاتے تھے، مچھلی پکاتے تھے، یہ ساری چیزیں کھاتے تھے صحابہ بھی. لیکن کوئی روایت، کوئی حدیث، کوئی بیان، کوئی عالم، کوئی مفتی ایسا کبھی بولے کہ فلاں حدیث میں لکھا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں یہ چیزیں پکانا، کوئی تذکرہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ واسطے آئے نہیں. ہم نے اچھا پکا کھلانے، ہم نے اچھا پینانے اڑانے، ہم نے گھمانے پھرانے نہیں آئے انہوں دنیا میں. پھر کئی کو آئے، کروڑوں حدیثیں بھری پڑی ہیں اس کے اوپر. رسول اللہ رو رو کے کیا دعا کر رہے؟ اے اللہ میری امت کو جہنم سے بچا لے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ کے نبی یہ دعا سکھا گئے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. یہ دعائیں سکھا گئے رسول اللہ. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ آیت پڑھا کے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا سمجھ میں آ رہی اس سے بات؟ کیا سمجھ میں آ رہی اس سے بات؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے، وہ ان کا موٹیو، ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اچھا کھلائے، اچھا پلائے، اچھا پنائے، اچھا گھمائے. نہیں. پھر کیا تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. میں دنیا میں بھیجا گیا تاکہ تمہارے اخلاق کو مکمل کروں، اچھے اخلاق بنو تم. ایک جگہ فرما رہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے کہ تمہارے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، ان کو فالو کرنے کے واسطے میں دنیا میں بھیجا سو. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ان کنتم تحبون اللہ، اللہ کے نبی کو فرما رہے اللہ ایسا بولو تمہیں کہ اگر تمہیں میرے سے محبت کرتے تو میری اطاعت کرو بنا. یہ آیت ہم نے سمجھ میں آ رہے، یہ قرآن کی آیت ہم نے سمجھ میں آ رہے، یہ حدیث ہم نے سمجھ میں آ رہے کہ رسول اللہ کیوں آئے تھے دنیا میں صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے آئے تھے رسول اللہ، اپنی سنتیں سکھانے، اپنے اخلاق سکھانے، اللہ سے ملانے، اللہ سے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے قریب کرنے، گناہوں سے بچانے، کیا بولتے بے حیائی سے بچانے، کفر و شرک سے بچانے، گناہوں سے بچانے، حرام سے بچا کے حلال میں لگانے. یہ چیزوں کے واسطے آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آج ہمیں کیا کر رہے؟ 12 ربیع الاول ہو یا ربیع الاول کا مہینہ ہو یا کوئی بھی عام مہینہ ہو، ہمیں کیا کر رہے؟ رسول اللہ کے مقصد کو ہٹا کے رکھ کے ہم نہ جو دل بول رہا وہ کر رہے ہیں. ہمیں ربیع الاول میں ہم نہ جو دل بول رہا، ہم نہ جو صحیح لگ رہا، یا پھر گلی والے باڑے والے کیا کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. سمجھے نہ کرتے نا بھائی، کیا غلط اس میں؟ مطلب جو چیز سمجھے نہ کرتے وہ ہمیشہ صحیح ہو جاتی. کیا
کسی شہر میں سب جنے سگریٹ پیے تو سگریٹ پینا صحیح ہو جاتا, کسی شہر میں سب جنے ناچ گانا کرے تو ناچ گانا کرنا صحیح ہو جاتا, سب جنے کر رہے نا بھائی. یہ تو شاید میں سمجھا پا رہا ہوں آپ لوگوں کو بات. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے کہ اصل مقصد کیا ہے نبی کا دنیا میں آنے کا, اور ہمیں ان کے نام کو کیا کیا خرافات کر رہے ہیں. سوچو, دیکھو, ایک چیز نبی کو ناپسند ہے, ایک چیز کسی کو ناپسند ہے, اسی کا نام لے کے وہ چیز کرنا, کیا اس کے اوپر کیا گزریں گی بولو. ایک چیز کسی کو ناپسند ہے, جیسے ایک آدمی ہے, اس کا نام ہے محمد قیوم, عبد القیوم نام ہے, اسے بالکل پسند نہیں, شراب پسند نہیں, لیکن اس کا بیٹا یا اس کا کوئی چاہنے والا اس کے نام سے عبد القیوم وائنز کا تو شراب کھولا, تو کیا گزریں گی اس کے اوپر. یعنی جس کام سے انہیں منع کر رہا اس کا نام لے کے وہ کام کر رہے. شاید میں سمجھا پا رہا ہوں آپ لوگوں کی بات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خرافات سے, بدعات سے, گناہوں سے بچانے آئے دنیا میں, لیکن ہمیں نبی کا نام لے کے ڈی جے لگا رہے, نبی کا نام لے لے, اس میں نبی کا نام لے کے ہمیں خرافات, نمازہ چھوڑ رہے, نبی کا نام لے کے ہمیں جو ہے ناچ گانا کر رہے, کرنے والے, سب کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, لیکن کرنے والے کر رہے, سب جنے ویسے سے تو نہیں بول. نبی آئے کیوں اصل دنیا میں؟ نبی اپنے شریعت کو, اللہ کے حکم کو, اللہ کے کلام کو ہمارے تک پہنچانے کے واسطے آئے, تاکہ میرے بندے, تاکہ میرے امتی, اللہ کے بندے اللہ کے راستے پر چلنے والے بنیں. اہدنا الصراط المستقیم سکھا کے گئے ہو کہ میرے بندے سیدھے راستے پہ, جو اللہ کا راستہ ہے وہ راستے پہ چلنے کا سکھیت دے. تو ارادہ کرو, عزائم کرو کہ اس مہینہ, یہ جو ربیع الاول ہے, اس سے, آج سے نبی کے آنے کا مقصد پورا کریں گے ہمیں, کیونکہ نبی کے آنے کا مہینہ بولتے نہیں اسے, بولنے والے بولتے نا اس مہینے میں نبی آئے دنیا میں تشریف لائے. ٹھیک ہے, اگر مان بھی لیے انہوں دنیا میں آئے, ٹھیک ہے, مان لیں گے وہ آگے انہوں دنیا میں, تو جب انہوں آئے ہیں تو ایکچوئل ان کا پرپس کیا ہے آنے کا, وہ پورا کریں گے نا ہمیں. انہوں آئے سو ہم نے 5 وقت نماز کی پابندی سکھانے, وہ کریں گے اب سے انشاءاللہ. اس ربیع الاول سے ہماری ایک بھی نماز نہیں چھوٹنا, کریں گے انشاءاللہ اب سے. اس ربیع الاول سے ہماری 1 سال کی زکوٰۃ بھی نہیں چھوٹنا, کریں گے انشاءاللہ اب سے. ایسے ارادے کرو, یہ اصل میلاد النبی ہو کہ نہیں, یہ نہیں اصل میلاد النبی. ایسے عزائم کرو, ایسے ارادے کرو کہ کچھ چینجز آئے ہماری لائف میں, کچھ چینجز آئے اسلام میں, کچھ چینجز آئے سوسائٹی میں, کچھ چینجز آئے معاشرے میں. ایسے عزائم, ایسے ارادے, یہ اصل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کا نام ہے نہیں اس میں, میلاد النبی کا, تو اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم بولنا, نبی کے نام کے ساتھ درود پڑھنا. تو اللہ کے واسطے اس مہینے میں اپنے وقتوں کو ضائع کیے بغیر اچھے نیک ارادے کرو. جو حضرات داڑھی نہیں رکھے, داڑھی رکھنا واجب ہے, بہت بڑا گناہ ہے داڑھی کاٹنا. ارادے کرو کہ اس مہینے سے میں آج سے انشاءاللہ نبی کی ایک سنت زندہ کروں گا, میں داڑھی نہیں کاٹوں گا. ارادے کرو کہ اس مہینے سے اگر میں گٹکا سگریٹ کا عادی ہوں تو اس مہینے سے میرا گٹکا سگریٹ چھوڑ دوں گا. ارادے کرے تو 5 وقت نماز اب تک نہیں ہو رہی تھی, میں آج سے 5 وقت نماز, موت کی شام تک 5 وقت نماز پڑھوں گا. یہ ہوتا اصل میلاد النبی. زکوٰۃ میری پچھلے سالوں کی باقی تھی, میں پوری زکوٰۃ انشاءاللہ موت تک ادا کرنے کی ارادہ کروں گا, عزائم کروں گا. یہ ہوتا اصل میلاد النبی. اگر کسی کے اندر حج کی استطاعت ہے, میں انشاءاللہ اگلے سال حج کروں گا, یا جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی حج کروں گا. یہ ہوتا اصل میلاد النبی. کوئی اگر اپنے رشتہ داروں سے جھگڑ لیے تھے, ان سے بات چیت چھوڑ دیے تھے, جا کے ان سے معافی مانگ کے توبہ کرو. خطا رحمی کے بارے میں بیان کرا تھا اس سے پہلے, رشتہ توڑنا کتنا بڑا گناہ ہے. ایسے چیزوں سے توبہ کرنا اور نیک کاموں کو اپلائی کرنا اپنی زندگی میں, یہ اصل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ نہیں سرکار ہمیں کیا کر رہے, خالی کھانا پینا گھومنا پھرنا, اسے میلاد النبی کا نام دے رہے. جن کاموں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہ منع کرے, مطلب اچھا کھانے پینے سے نہیں بول رہا ہوں میں,
بعض لوگ جو ہے فضول خرچی کرتے، بعض لوگ جو ہے حرام چیزیں کھاتے، بعض لوگ جو ہے فضول میں گھومنے جاتے، وہ چیزوں کی بات کر رہا ہوں۔ رسول اللہ تو اچھا کھانے پینے سے منع نہیں کرے، کبھی بھی نہیں منع کرے، نہ دین منع کرے، نہ اللہ منع کرے، نہ رسول اللہ منع کرے، لیکن بعض لوگ فضول خرچی میں اڑاتے پیسہ، ان لوگوں کی بات کرو۔ تو یہ جو کام ہمیں کرتے ہیں میلاد النبی کے نام پہ، نبی کے نام پہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی محبت، نبی کی عشق کے نام پہ، ان ساری چیزوں سے پرہیز کرنا، ان ساری چیزوں سے بچنا۔ اگر کرنا ہے تو ایسے عزائم کرو جو شریعت میں واجب ہے، فرض ہے۔ اگر کوئی اپنی امی سے نا اتفاقی میں کبھی زور سے بات کرے، گالی گلوچ کرے تھے تو جا کے معافی مانگ لو۔ اگر اپنی ابا سے کیا تو نا اتفاقی سے کچھ غلط بول دیے تھے، کبھی بحث کر لیے تھے، ابا کا دل ٹوٹا تھا تو جا کو معافی مانگ لو۔ اگر کوئی دنیا سے چلے گئے ماں باپ، ان کا دل توڑے تھے تو ان کے لیے ایصال ثواب کر کے اللہ سے توبہ کرو۔ ہاں، یہ بھی آپشن ہے۔ ہمارے امی ابا تو چلے گئے نا، میں کتنے بار دل توڑا ہے کہ اب کیا کرنا نہیں ہے، ابھی بھی اللہ موقع دیے، ان کے لیے ایصال ثواب کرو اور اللہ سے توبہ کرو، ایصال ثواب کرو۔ بہت سارے نیک اعمال ہیں ایصال ثواب کے واسطے، وہ ساری کامیں کرو، وہ سارے کام کرو، اللہ سے توبہ کرو، نمازوں کی پابندی کرو۔ عورتیں اگر گھر میں پردہ نہیں کر رہے، پردے کی پابندی کراؤ۔ یہ ہوتے اصل میلاد النبی کے عزائم، یہ ہوتے اصل میلاد النبی کے ارادے، یہ ہوتی نبی سے سچی پکی عشق، سچا پکا عشق، ہو کہ نہیں؟ غلط بات بول رہا ہوں میں؟ مطلب عشق کے نام پہ میں اپنی بات کیا تو بتا رہا ہوں، کیا چپکے تمہیں کیا کہ بناک بول رہے باتیں کیسا ہوگا؟ ویسا تو نہیں، نہ صحیح ہے نہیں۔ عشق کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ معشوق کی خواہش دیکھنا۔ عشق کا پہلا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا پہلا تقاضا کیا ہے؟ محبوب کی خواہش دیکھنا۔ محبوب جب تک خوش نہیں رہتا تب تک وہ عشق مکمل نہیں ہوتا۔ ہمیں محبوب کی خواہش نہیں دیکھ رہے، عاشق کی خواہش دیکھ رہے خالی۔ مجھے کیا لگتا اچھا میں وہ کرتا ہوں، بھاڑا میں جان دے اسے کیا لگے مجھے سمجھ نہیں۔ یہ کیسا عشق ہے؟ یہ عشق کے نام پہ منمانی ہو رہی نہیں، یہ عشق کے نام پہ نفس پرستی ہو رہی نہیں، خواہش پرستی ہو رہی نہیں۔ پھر ایسی کیسی محبت ہمیں نبی سے کر رہے ہو؟ ایسا کیسا عشق؟ قرآن پاک پڑھنے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، نبی کی شریعت سیکھنے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، نبی کی سنت سے ہمیں نفرت کرتے۔ کون تو ٹخنے سے نیچے پیجامہ پہنا تو اسے مذاق کرتے، کرنے والے اللہ معاف کرے۔ جوان بچہ اگر ٹخنوں سے اوپر اگر پہنا اس کا مذاق اڑاتے، کیسا پہنا دے گی نہیں؟ جوان بچہ ویسا پہنتا کیا؟ اب کچھ نہیں، اس کو بڑھاپے میں کرنا سکاما، داڑھی رکھے تو، ٹوپی رکھے تو، پگڑی رکھے تو، جبہ شریف پہنے تو، ایسی سب باتیں کرتے لوگ۔ اور یہ بات میں سنائی نہیں، میں اپنی کانوں سے سنی ہوئی بات کر رہا ہوں۔ ان سے واقعات سن کے نہیں بتا، اپنی کانوں سے سنی ہوئی۔ بچے کا مذاق اڑا رہے، انہیں ٹخنوں سے اوپر پیجامہ پہنے، کیا بولتے بولو؟ اب وہ بچہ جو تھوڑا بہت دین پہ چلنے کا ارادہ کریا ہے، اس کی ہمت پست ہو گئی، انہیں 2-4 مرتبہ برداشت کریا، اس کے بعد چھوڑ ڈالا، جان چھوڑ پاس رکھ دینا، ویسا بول دے گا۔ کیا یہ نبی سے محبت ہے ہماری؟ کیا یہ نبی سے سچا عشق ہے ہمارا؟ کیا عاشق اسے بولتے ہیں؟ کیا محبوب اسے بولتے ہیں؟ ہمیں نبی کے عاشق ہیں، ہمیں نبی کے محبوب ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سچے عاشق وہ ہے جو معشوق کا خیال کرتے، سچے محبت کرنے والے وہ ہے جو محبوب کا خیال کرتے، محبوب کی چاہت پوری کرتے، محبوب کو کیا ہونا وہ دیتے، محبوب کو کیا پسند وہ کرتے نہیں کرتے؟ تو ارادے کرو، عزائم کرو، اس ربیع الاول سے سارے گناہوں سے توبہ کریں گے، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کریں گے، اپنے برے عادتوں کو چھوڑیں گے۔ اتنے سارے نہیں تو نہیں، کوئی ایک نیک کام کا تو ارادہ کر سکتے نہیں ہوتا، سب ایک ساتھ ایسا چھوڑنے کیسا ہوتا تھا؟ چاہے تو وہ بھی ہوتا، کیونکہ صحابہ چھوڑے نہیں چھوڑے کیا؟ صحابہ اکرام شراب پیتے تھے، معلوم نہیں یہ بات؟ صحابہ اکرام شروع اسلام میں شراب پیتے تھے، لیکن جیسے ہی آیت اتری اللہ کی طرف سے انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان، اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت نازل کرے، صحابہ اکرام کیا کرے؟ ان کے گھروں میں لیٹروں سے بھر بھر کے شراب تھی، جیسے ہی قرآن کی آیت اتری 1 گھنٹہ بھی لیٹ نہیں کرے، انہوں پوری شراب لا کے مدینے کی نالیوں میں بہا دیے، پھینک ڈالے شراب پوری۔ چاہے تو ایسا بھی چھوڑ سکتے چھوڑنے والے، لیکن چھوڑو، انہوں صحابہ تھے، لے بھائی ہمیں کیا کل صبح تک ولیاں نہیں بن سکتے، لیکن کوئی ایک کام تو ارادہ کر سکتے نہیں کہ بھائی آج سے میں یہ گناہ چھوڑوں گا، یا آج سے میں یہ ایک نیکی پکڑوں گا موت تک انشاءاللہ۔
کریں گے سب عزائم انشاءاللہ. اس ربیع الاول کے خوشی کے موقع پر نبی کی آنے کے آمد پر ہماری زندگیوں کو بدلنا ہے, ہماری سوسائٹی کو بدلنا ہے, ہمارے کیریکٹر کو, ہماری مینٹیلٹی کو, ہماری سوچ کو بدلنا ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہنے